السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 20ویں ایپیسوڈ کے پہلے شاندار ٹریلر کا یہ منظر خالص جنگی جذبے، بہادری اور قیادت کی اصل روح کو نمایاں کرتا ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہان بے میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ ان کی تلوار دشمن کی خون سے رنگی ہوئی ہے اور ان کے چہرے پر ایک ایسا جوش اور عزم ہے جو کسی بھی سپاہی کی حوصلے کو آسمان تک پہنچا دے۔ وہ بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ ان کے الفاظ میں ایسی آگ ہوتی ہے جو تکے ہوئی سپاہیوں میں بھی نئی جان ڈال دیتی ہے۔ ہر سپاہی ان کے اشارے کا منتظر ہے اور جیسے ہی حکم ملتا ہے وہ دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ یہ منظر صرف ایک جنگی جھڑپ نہیں بلکہ قیادت کی ایک شاندار مثال بھی ہے۔ برہان بے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جو میدان میں سب سے آگے کھڑا ہو کر اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک اہم پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے معرکے میں برہان بے ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کسی بڑے حملے کی قیادت کریں یا کسی ایسے موقع پر سامنے آئے جہاں پوری جنگ کا رخ بدل سکتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ایسے بہادر کردار اکثر سب سے آگے ہوتے ہیں اور یہی بات انہیں سب سے زیادہ خطرے میں بھی ڈال دیتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ برہان بے کو کسی بڑے امتحان یا قربانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں جوش بھی پیدا کرتا ہے اور ایک انجانا خوف بھی، کیونکہ جنگ کا ہر ہیرو ہمیشہ محفوظ نہیں رہتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا برہان بے اس جنگ میں ایک بڑی فتح کا ذریعہ بنے گا یا ان کی بہادری انہیں کسی خطرناک انجام تک لے جائے گی؟ ناظرین، 20ویں ایپیسوڈ کے پہلے شاندار ٹریلر کا یہ 7واں منظر ایک نہایت خاموش مگر معنی خیز لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں جنگ اور سازشوں کے بیچ ایک ذاتی اور پراسرار پہلو سامنے آتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اپنے ہاتھ میں ایک باریک اور خوبصورتی سے تراشی گئی لکڑی کا تختہ تھامے ہوئی ہے، جو بظاہر ایک سادہ چیز لگتی ہے مگر اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ لکڑی دراصل سلطان اورحان کے ہاتھوں سے تیار کی گئی ہے اور یہی بات اس لمحے کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ نیلوفر خاتون اسے غور سے دیکھتی ہے جیسے وہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اورحان سے سوال کرتی ہے، کتنے دنوں سے اس میں مصروف ہیں؟ یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے مگر اس کے پیچھے ایک بیوی کا شک، تجسس اور دل کی بے چینی صاف جھلکتی ہے۔ اورحان کا جواب اور بھی پراسرار ہوتا ہے، جب یہ اپنے مالک تک پہنچے گی تب تم جان لو گی۔ یہ الفاظ اس منظر کو ایک گہرے راز میں لپیٹ دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی پیشن گوئی چھپی ہوئی ہے۔ یہ لکڑی کوئی عام چیز نہیں بلکہ شاید کسی اہم پیغام، کسی خفیہ منصوبے یا کسی خاص شخصیت کے لیے تیار کی گئی نشانی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تحفہ شہزادی اسپرچا کے لیے ہو، جو نیلوفر خاتون کے دل میں پہلے سے موجود خدشات کو مزید بڑھا دے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ لمحہ نہ صرف ذاتی تعلقات میں درار ڈالے گا بلکہ آنے والے واقعات کو بھی متاثر کرے گا۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ لکڑی آخر کس کے لیے ہے اور کیا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو سب کچھ بدل دے گا؟ ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا 8واں منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں جنگ، خوف اور سیاست کے بیچ محبت اور جذبات اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کھلے میدان میں سلطان اورحان اور شہزادی اسپرچا آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اسپرچا کی آنکھیں نم ہیں اور اگلی ہی لمحے وہ خود کو روک نہیں پاتی۔ وہ آگے بڑھ کر سلطان اورحان کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو الفاظ سے زیادہ احساسات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں خوف بھی ہے، شکر بھی ہے اور ایک ایسی محبت بھی جو تمام خطرات کے باوجود دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ یہ منظر غالباً اس وقت کا ہے جب اورحان بے اسپرچا کو گملے قلعے میں موت کے منہ سے نکال کر لے آیا ہے۔ اس لیے سلطان اورحان کے اس عمل نے نہ صرف اسپرچا کی جان بچائی بلکہ اس کے دل میں اورحان بے کے لیے اعتماد اور محبت کو بھی مضبوط کر دیا۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اورحان اور اسپرچا کے درمیان تعلق اب صرف ایک سیاسی یا وقتی اتحاد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک گہرے جذباتی رشتے میں بدلتا جا رہا ہے۔ لیکن یہی تعلق ایک نئے خطرے کو بھی جنم دے سکتا ہے، کیونکہ محل میں نیلوفر خاتون
پہلے ہی اس تعلق سے بے چین ہے۔ اگر یہ جذبات مزید واضح ہو گئے تو یہ ایک شدید اندرونی تصادم کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہری کشمکش پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ محبت طاقت بنے گی یا یہی تعلق آنے والے طوفان کی سب سے بڑی وجہ بن جائے گا؟ اور ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا یہ منظر ایک تاریک، خوفناک اور انتقام سے بھرپور ماحول پیش کرتا ہے۔ رات کا گہرا اندھیرا، جنگل کی بیچ جلتے ہوئے مشعلیں اور خاموشی میں چھپا ہوا خطرہ، یہ سب مل کر ایک ایسے لمحے کو جنم دیتے ہیں جہاں ہر سانس میں موت کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یگت اور فلاویوس آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جبی ہوئی ہیں، جیسے یہ صرف ایک لڑائی نہیں بلکہ ایک حساب چکانے کا وقت ہو۔ ماحول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقام شہنشاہ سردار کے قبیلے کا ہے، جہاں دشمنی اپنی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اسی دوران ایک اور چونکا دینے والا لمحہ سامنے آتا ہے جب یگت فاطمہ خاتون سے مخاطب ہو کر نہایت شفاق لہجے میں کہتا ہے، میں تم دونوں کے لیے جہنم بنوں گا، تم دونوں میرے ہاتھوں مرو گے۔ اس کے الفاظ میں ایسا زہر ہے جو اس کے دل میں بڑی نفرت اور انتقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے یگت بے اپنی تلوار سے فاطمہ خاتون کے بازو پر زوردار وار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر نہ صرف جسمانی تکلیف بلکہ ایک گہرا جذباتی صدمہ بھی پیش کرتا ہے۔ فاطمہ کی تکلیف، فلاویوس کا غصہ اور یگت بے کی بے رحمی، یہ سب مل کر ایک شدید تصادم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فلاویوس اور یگت کے درمیان یہ دشمنی ایک بڑے اور فیصلہ کن مقابلے میں بدلنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اس جنگ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فاطمہ خاتون پر حملہ اور ہان بے کے لیے ایک ذاتی جنگ بن جائے جو اسے پہلے سے زیادہ خطرناک بنا دے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک خوفناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا فلاویوس یگت سے بدلہ لے پائے گا یا یہ رات کسی بڑے نقصان کی گواہ بنے گی؟ اور ناظرین، پہلے ٹریلر کا یہ 10واں منظر ایک گہری اور جذباتی کشمکش پیدا کرتا ہے۔ رات کے سناٹے میں زندان کی سرد دیواریں، قید کی تاریکیاں اور خوف کے سناٹے نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جہاں ہر لمحہ موت اور انتقام کا احساس دیا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفنی زندان میں قید ہے، اس کی آنکھیں نم ہیں اور اس کے چہرے پر خوف اور مایوسی کی ایک گہری تہ چپی ہوئی ہے۔ وہ زوردار آواز میں اپنے بہن نیلوفر سے کہتی ہے، اپنے آپ کو سیاست کے نام پر دھوکہ نہ دو۔ اس کے الفاظ میں درد بھی ہے اور حقیقت کا سامنا بھی۔ یہ لمحہ ڈفنی کے اندر تضاد کو دکھاتا ہے، ایک طرف محبت اور بہن ہونے کا رشتہ اور دوسری طرف دشمنی اور سیاسی چالیں۔ یہ منظر آنے والی ایپیسوڈ کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی رکھتا ہے۔ ڈفنی کی قید اور نیلوفر کے ساتھ اس کے تعلقات مستقبل کے بڑے حادثات کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نیلوفر کی حفاظت اور ڈفنی کے اقدامات ایک بڑے سانحے کو جنم دیں، اور یا پھر یہ دونوں بہنیں ایک ساتھ کسی بڑے مشکل کا سامنا کریں۔ ٹریلر کے اس سین میں قید، محبت، نفرت اور وفاداری کا امتزاج ہے جو ناظرین کے دلوں میں ایک گہری سنسنی پیدا کرتا ہے اور ایپیسوڈ کے منتظر لمحے کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، پہلے ٹریلر کا 11واں منظر کلی فضا میں سنسنی اور خوف کو مزید بڑھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ سردار محمد بے اور دمرحان بے اپنی سپاہیوں کے ہمراہ سلطان اورحان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہر ایک نے تلوار بے نیام کر رکھی ہے، ان کی آنکھوں میں عزم اور دشمنی کا ملا جلا جذبہ واضح ہے، لیکن ہر لمحہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی خطرے اور خوف کی لہر موجود ہے۔ دمرحان کی آواز بلند ہوتی ہے، مجھے شہنشاہ سردار پسند ہے، لیکن اس کی غلطیوں کی خاطر اپنی جان قربان نہیں کروں گا۔ اس جملے میں وہ اندرونی تضاد اور حکمت کی ایک جھلک دکھ رہا ہے جو آنے والی ایپیسوڈ میں بڑی تبدیلیوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ دشمنی صرف جنگ تک محدود نہیں بلکہ خاندانی اور سیاسی چالوں کے پیچیدہ جال میں بھی بندھی ہوئی ہے۔ ناظرین کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ اتحاد شکن ہوگا یا کسی خفیہ منصوبے کا حصہ؟ ممکن ہے کہ یہ لمحہ سلطان اورحان کے فیصلوں کے لیے ایک آزمائش ثابت ہو اور آنے والی ایپیسوڈ میں کئی کردار اپنی وفاداری اور مقصد کے درمیان الجھ جائیں۔ یہ سین صرف محض آرائی نہیں بلکہ فیصلہ کن لمحے کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اور ناظرین، ٹریلر کا یہ آخری منظر ایکشن، سنسنی اور فیصلہ کن لمحے کا امتزاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اور اس کے سپاہی شہنشاہ سردار کے قبیلے میں ہیں۔ ان کے چہروں پر عزم اور دلیری کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ اورحان کے لبوں سے نکلتا ہے، اب بات ختم ہو چکی ہے،
اب آمنا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اب ہماری تلواریں بولیں گی۔ یہ لمحہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑے محاذ کی پیشنگوئی کرتا ہے، کیونکہ ناظرین قبیلے کے محاصرے میں آنے سے سب کچھ خطرے میں ہے اور ہر کردار کو اپنی زندگی اور اپنے عزائم کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اس سین میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ حکمت، منصوبہ بندی اور فوری فیصلہ بھی کھیل کا حصہ ہے۔ ناظرین کے لیے یہ منظر اس بات کا اشارہ ہے کہ آگے جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ذہانت، چالاکی اور وفاداری کی بھی ہوگی۔ یہ لمحہ شہزادی سپرچا، نیلوفر اور دیگر کرداروں کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اس منظر کی کشش اور دلچسپی ناظرین کے دلوں میں سنسنی اور جوش پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں ہر کردار کا مستقبل اور مقدر سیدھا سامنے آتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔